Bismillahirrahmanirrahim. I, along with the Deputy Chief of Naval Staff Operations, Rear Admiral Shafat Ali, and Deputy Chief of Air Staff, the projects Air Vice Marshal Tariq Ghazi, we welcome you to the ISPR on this happy day. आपको अफवाज पाकिस्तान की तरफ से मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद हो. It's a great day once we reflect back कि अल्लाह ताला के फजल से, उसकी मेहरबानी से और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो कौम की उमंगों पर पूरा उतरी और पाकिस्तान की अफवाज ने जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है और उसकी जो अस्करी क़यादत है उसके विज़न के मुताबिक अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल से दो चार किया. ये अल्लाह के फजल के अलावा ये चीज़ कोई पॉसिबल नहीं कर सकता था. तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रब ताला की उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने पाकिस्तान को, उसके अवाम को, उसकी अफवाज को, उसकी लीडरशिप को ये इज़्ज़त बख्शी. Today in this press conference we are not going to dwell a lot on what happened. उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं. इस कौम क्या हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं, माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते सब हैं. So what we are going to do is that we are going to spend more time from May 25 to May 26 कि ये जो साल है इसका अहाता करें. So that's how we are going to move. उसमें the first and the foremost important is that we are going to put in front of you the strategic consequences of मार्का हक. कि इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस एपिसोड के what are the strategic consequences? We'll go through that one by one. And then a certain visual explanations pertaining to those important consequences. ये साल, इस साल का जो सफ़र है इसको थोड़ा विजुअली लेके चलेंगे. उसके बाद जो सा है रेयर एडमिरल शफात और AVM तारिक गाजी विल गिव यू ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमार्केबल स्ट्राइड्स जो कि पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है दे हैव बीन मेकिंग अराउंड इन ड्यूरिंग दिस ईयर. एंड इन द एंड दैट वी विल वेलकम योर क्वेश्चंस. So that's how we'll go about. So let me come to the first to the strat consequences. I'll go them one by one. There are 10 strategic consequences of Marka Haq. We'll display them on the slide for the benefit of of you, and I'll give a brief explanation. The पहला जो सा है वो क्या है? वो ये कहता है the Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. क्योंकि international community as a consequence of this Marka Haq came to know and now they fully understand that Pakistan as being alleged by Indians over a period of time is not a perpetrator but in fact a victim of the state sponsored terrorism of India. देखिए हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा क्राफ्टली, बड़ी मकारी से कई दिहाइयों से ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराता है. विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री. आज मार्का हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया. वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं. वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? हाउ कम 15 मिनट में, इन 15 मिनट्स देयर वाज एन FIR रजिस्टर्ड, कि मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है कि बाहर से आके लोगों ने, सरहद पार से आगे से कराए. अगर तुम इतने ही सियाने थे, इतने ही समझदार थे, तो जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अंदर लोग आ गए उसका तुम्हें पता नहीं चला. उस वक्त तुम्हारी ये समझदार इंटेलिजेंस
تمہارے یہ ہونہار جو ذہن ہے وہ کدھر تھے؟ سو رہے تھے؟ کہاں ہے وہ ثبوت؟ آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے، پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا؟ اینڈ ونس دے اسٹرک آر ماسکس آر سیولینس آر ویمن اینڈ چلڈرن، نیکسٹ ڈے آپ کے منسٹر انفارمیشن کیا لے کے نہیں گئے میڈیا کو؟ آپ میں سے لوگ بیٹھے ہوئے جو جہاں گئے، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ گئے ان تمام مساجد پہ، اور یہ سوال اس دن بھی انہوں نے پوچھا تھا، راج پوچھا ہے کہ بتائیں وہ کون سے کیمپ ہیں، یہ کس کو ہٹ کیا انہوں نے؟ وہ بچوں کے، وہ خواتین کے، وہ بوڑھوں کے، وہ سیولینز کے چہرے آج بھی سب ہیں یا نہیں سب کے سامنے؟ تو یہ جو ڈرامہ ہے دہشت گردی کا، یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ نو بڈی بائز دس۔ یہ جو گند، یہ جو واہیات قسم کا ایک ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے بار بار کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور تم خود ہو سب سے بڑے دہشت گرد۔ تو دیٹ از دی فرسٹ کریٹ کانسیکوینس۔ Nobody listens to them. Nobody believes to them. The second is, it is the consolidation of Pakistan as the net security stabilizer in the region. Because why? Because it comes from the vision of our founding fathers. And what was the vision of our founding father? Peace within and peace without. That was جس کے اندر پاکستان پیدا ہوا تھا، سلامتی کے اندر۔ کیا مارکے حق نے یہ دیکھا نہیں کہ ایسکیلیشن کو کنٹرول کون کر رہا تھا، ڈومینیٹ کون کر رہا تھا؟ دیٹ ہاؤ ڈینجرسلی دی انڈینز ایسکیلیٹڈ بیسڈ آن اے لائی، بیسڈ آن اے فیبریکیٹڈ ڈراما، اینڈ ہاؤ میچورلی پاکستان اینڈ اٹس آرمڈ فورسز ہینڈل دیٹ۔ دیٹ از بینگ اے نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر، کہ آپ نے ریجن کو سٹیبل رکھنا ہے، آپ نے ایسکیلیشن کو ریسپانسبلی کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ ریٹورک میں، پولیٹیسائزیشن میں، اور اپنے ایموشنز میں، اور اپنے سیاسی مقاصد کے اندر آ کے پوری ریجن کو، پورے خطے کو، انسانیت کو جون سا ہے خطرے میں اور ایک دوزخ کے اندر ڈال دیں۔ اور وہ جو ہندوستان نے اپنا ایک پرسپیکٹو بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہم ادھر پتہ نہیں کسی قسم کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں، ویئر از دیٹ کانسیپٹ ناؤ آفٹر 1 year؟ اس وقت بھی آپ کی ریجن میں اگر اسٹیبلٹی کا سب سے بڑا ایمبیسڈر ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ کوئی کوشش کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اٹس پاکستان اینڈ اٹس لیڈرشپ۔ سو دس از دی سیکنڈ strategic consequence of that marker. Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now this is what's happening over there. اگر آپ اس ایک سال کو دیکھیں تو کس طریقے سے ہندوستان کی جو پروفیشنل ملٹری تھی دی ٹینس از امپورٹنٹ اوور ہیئر، ہاؤ اٹ ہیز بین انفارچونیٹلی پولیٹیسائزڈ۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو اس سال میں ملیں گی۔ یو ہرڈ دیئر ایئر چیف مارشل ون ڈے فیو منتھس ڈاؤن دی لائن آفٹر مارک ہب ویکنگ اپ ون ڈے ارلی ان دی مارننگ اینڈ کمنگ کہ جی آج مجھے پتا چلا کہ میں نے بھی کوئی جہاز گرائے تھے۔ اچھا بلا پروفیشنل سولجر ہے، دیٹ از واٹ از اٹ؟ دیٹ از پولیٹیسائزیشن آف دی ملٹری لیڈرشپ، کہ اس کی ملٹری لیڈرشپ کا جو گند ہے وہ سولجر پہ ڈال رہے ہیں کہ جائیں جی جنرل صاحب، جائیں ایڈمرل صاحب، اور جا کے آپ بتا دیں کہ جی ہم نے جہاز گرائے تھے۔ وائی یو ٹرائنگ ٹو میک جوکرز آؤٹ آف یور ایڈمرلز اینڈ جنرلز اینڈ مارشلس؟ ڈونٹ ڈو دیٹ۔